اسلم غوری صاحب، مولانا فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کے اندر سے تبدیلی کی بات کی تھی وہ کس تناظر میں تھی؟ کیا اس کا مقصد صرف علی امین کو ہٹانا ہے؟ علی امین صاحب سے ناراضی کی وجہ کیا ان کا لہجہ اور مولانا سے متعلق بیانات ہیں یا علاقائی ڈفرینسز آ رہے آتے ہیں؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کی پوزیشن جو اندر ہے کے پی کے اندر ہے، اس پوزیشن کے تناظر میں انہوں نے بات کی تھی جی، اور وہاں پر علی امین کی پوزیشن بہت کمزور ہو چکی اپنی پارٹی کے اندر، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس تناظر میں بات کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے چند دن پہلے اسپیکر کے پی کے نے چیئر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہاں کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس نے اپنا چارج شیٹ کیا تھا اپنی حکومت کو، اور وہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا ابھی چند دن پہلے جو کے پی کے انتہائی برے حالات میں، مالی برے حالات میں پھنسا ہوا جو کے پی کے، اس کے پی کے کی یہ صورتحال ہے کہ 27 پارلیمانی سیکٹری اس نے علی امین نے لگائے ہیں، ایم پی ایس، ان کو دفتر بھی دے گا، ان کو ڈرائیور بھی دے گا، ان کو گاڑیاں بھی دے گا۔ یہ سارے اخراجات اس پور حکومت پہ پڑیں گے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ آکسیجن دیا ہے اس نے اپنی اس حکومت کو، آکسیجن دیا ہے یہ 27 پارلیمانی سیکٹری بنا کے۔ تو ان کے اپنے اندر کے حالات کے تناظر میں ہمیں کہا تھا، اور صحافی نے ایک سوال کیا تھا کہ مولانا صاحب آپ اس حکومت کو گرائیں گے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس حکومت کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی کو شہید بنانا نہیں چاہتے۔ علی امین صاحب کی حکومت اپنے ہی وزن سے خود گر رہی ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اس حکومت کو گرائیں، اور ہم کیوں اس کو شہید کریں؟ جو خود اپنی موت مر رہا ہے میں اس کو شہید کیوں کروں؟ سیدھی اتنی سی بات ہے، ہم کیوں اس کو گرائیں؟ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ جے یو آئی فے کو علی امین گنڈا پور سے یہ تحفظات ہیں، اگر پی ٹی آئی خود یہ معاملہ سالو کر لیتی ہے تو کیا ہم کہیں آگے جا کر پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی کٹ جوڑ؟ دیکھیں، سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتا۔ کل پی ٹی آئی نے 15 سال ہمیں گالیاں دی، جب ہمارے دروازے پہ تھے ہم نے کھلے دل سے ہاتھ کھلا کے ان کو ویلکم کیا، ان کو گلے سے لگایا، اپنے ساتھ بٹھایا، اپنے دسترخوان پہ بٹھایا۔ ہماری دال اتنی پسند تھی کہ وہ اسد کیسر صاحب نے ایک ٹی وی شو میں کہا کہ مجھے مولانا فضل الرحمان کے گھر کی جو دال ہے میں نے زندگی میں کہیں نہیں کھائی، تو ہمیں تو دال بھی اتنی پسند ہے اس کو، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، کہیں نہ کہیں ہم مل جاتے ہیں۔ ہم پھر بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت زبان درازی علی امین اور اس کا ٹولہ کر رہا ہے مولانا فضل الرحمان کے خلاف، پی ٹی آئی نہیں کر رہی ہے۔ کیا بیرسٹر گوہر نے کچھ کہا ہے؟ اسد کیسر نے کچھ کہا ہے؟ یا ان کے قائد اپوزیشن لیڈر نے کچھ کہا ہے؟ یا اپوزیشن لیڈر سینٹ نے کچھ کہا ہے؟ تو یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے علی امین اور اس کی ٹیم کر رہی ہے، اور یہ صرف اور صرف توجہ ہٹانا چاہتی ہے کے پی کے موجودہ حالات سے، اپنے کارکن کو مولانا فضل الرحمان اور اپنے اس میں ایک لڑائی میں شامل کرنا چاہتی ہے، اپنے موجودہ حالات جو اس کے اپنے کے پی کے میں، ان سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے۔ ایک سوال میرے ذہن میں بھی ہے کہ کیا جو علی امین اٹک کا پل کراس نہیں کر سکتا تھا، جو علی امین گاڑی میں چھپ کے 12 اضلاع کے اندر سے گزر کے تیسرے دن اس پشاور پہنچتا تھا، اس علی امین کو پنجاب پولیس نے بڑا کل پروٹوکول لاہور میں دیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو وہ کون سا سودا ہے؟ قوم کو بتائے۔ جی مینا خان افریدی صاحب، آپ یہ آخری جملہ لے لیں، جی وہ بھی ان سے پوچھنے، میرا آخری جملہ لے لیں۔ اور وہ کون خود بانی پی ٹی آئی جیل سے اپنی ہمشیرہ کے ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ 10 محرم کے بعد تحریک چلائی جائے، 5 اگست کی تحریک کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ آ کے لاہور میں کھڑا ہو کے پولیس، پنجاب پولیس کے زیر سایہ کھڑا ہو کے وہاں پر اعلان کر رہا ہے مریم نواز کی حکومت میں کہ ہم 90 دن اس حکومت کو دیتے ہیں۔ تو کیا بانی پی ٹی آئی کا حکم صحیح ہے یا اس علی امین کا صحیح ہے؟ جی مینا خان افریدی صاحب، بڑے سیریس کنسرنز اٹھائے ہیں اسلم غوری صاحب نے، اور بڑی طویل ایک چارج شیٹ انہوں نے بیان کی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی لوائلٹی یا ان کی وفاداری پہ بھی بہت سارے سوالات ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے بھی۔ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ میرے سے سوال ہے؟ جی مینا خان افریدی صاحب، آپ سے ہی۔ اچھا، ایسا ہے کہ علی امین سے بہت سے لوگوں کو جو ہے تکلیف ہے، ان کو بھی شاید تکلیف ہے، پنجاب گورنمنٹ کو بھی تکلیف ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی تکلیف ہے، باقی لوگوں کو بھی تکلیف ہے۔ وہ اسی لیے ہے کہ وہ عمران خان کا وفادار ہے، اور اس تحریک کو جو ہے وہ ہمیشہ سے اس نے لیڈ کیا ہے، اور یہ جو ہے وہ ان کے آنکھوں کا کانٹا بنا ہوا ہے۔ علی امین جو ہے جب تک عمران خان کا اعتماد ہے، عمران خان کا وزیر اعلیٰ ہے، یہ جو ہے
کنٹینیو بھی کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پرفارم بھی کرے گا خیبر پختونخوا کے اندر. اور ایشو جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, تو اس لیے الیمین کے اوپر جو ہے سی ایم وزیر اعلیٰ صاحب کے اوپر بار بار اٹیک کیا جاتا ہے ان کے متعلق. حالانکہ ہماری پارٹی سے جو ہے کبھی بھی پہل نہیں ہوئی اور ہم چاہتے ہیں کہ اتحاد بھی بنے اور ہم جو ہے ایک منیمم پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر جو ہے اس تحریک کو تو سر آگے لے چلیں. اتحاد لیکن بنانے یہ جو کے ہے لیے پھر اوبویسلی ان بیانات سے بھی پھر گریز کرنا چاہیے, لفظی جنگ جو ایک دوسرے پہ پرسنل اٹیکس ہو رہے ہیں. یہی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہل نہیں کرنی چاہیے بالکل بھی. آپ کیسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں عمران خان کے انتخاب کو؟ یہ وزیر اعلیٰ صاحب عمران خان کا انتخاب ہے, ان کے اعتماد سے یہاں پہ سر وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کنفیوژن ہے. وہاں جب لاسٹ ٹائم بھی یہ بات ہو رہی تھی تحریک کے حوالے سے, اتحاد کے حوالے سے, تو تب بھی جے یو ایف اے کا یہی بات تھی کہ یہاں پہ اتنے زیادہ مسائل ہیں, یہی نہیں سمجھ آتی کس سے کیا بات کی جائے, کیونکہ آپ کے اندر ہی اتنی کنفیوژن ہے. ایک لیڈر کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, دوسرا لیڈر کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. جب اتنے زیادہ الگ الگ بیانات آئیں گے, جب ایک اتحاد کی بات کر رہا ہے جے یو ایف اے سے, دوسرا اس کے خلاف بات کر رہا ہے, تو پھر سر اوبویسلی پھر ڈیمیج تو پڑے گا نا. کہ ابھی تو بات جو ہے نا وہ ایک شخصیت کے اوپر آئی ہے نا, وزیر اعلیٰ صاحب کے اوپر بات آئی ہے, تو اس سے بڑا اوبیس ہو جاتا ہے کہ مقصد کیا ہے اور ہٹ کہاں پہ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ ایک شخصیت کے اوپر کرو گے اور پھر بھی شخصیت وہ جو جس کے اوپر جو انتخاب ہے عمران خان کا, اس کا وزیر اعلیٰ ہے, تو پھر تو سوال اٹھیں گے اور اس کے دو جوابات بھی جو ہے وہ دینے پڑیں گے. کوئی کنفیوژن نہیں ہے تحریک انصاف کے اندر. عمران خان تحریک انصاف ہے, تحریک انصاف عمران خان ہے. عمران خان نے جس کو بھی ٹاسک دیا ہے مذاکرات کا, وہ مذاکرات کرے. جو کمیٹی بنائی ہے وہ کمیٹی جو ہے بات کرتی ہے. اب اگر ویسے ہی جو ہے اس بات کو اچالے اور تحریک انصاف کی ساکھ کو متاثر کرنا چاہے, وہ الگ سے بات ہے. اس حوالے سے کوئی آپ لوگوں نے کسی سے کوئی بات چیت کی ہے؟ سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں, کیا آپ کے جو 50 اراکین آزاد ہیں کیا وہ انٹیکٹ ہی رہیں گے؟ اس کے متعلق انشاءاللہ تعالی ہمارے سارے جو ممبرز ہیں سارے انٹیکٹ رہیں گے. جتنے بھی ہمارے نمبرز بنتے ہیں جنرل کے اندر, جو ہمارے نمبرز بنتے ہیں ٹیکنوکریٹ کے اندر یا خواتین کے اندر, وہ سارے انشاءاللہ تعالی انٹیکٹ رہیں گے. اور مجھے ڈر اس بات کی ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے, اور ایسا نہ ہو کہ زیادہ ہی نہ پڑ جائے کہیں, تو اپنے تو انشاءاللہ تعالی انٹیکٹ رہیں گے. اور ہمارے جو بھی سینیٹرز ہوں گے وہ سارے انشاءاللہ تعالی غوری صاحب, یہ پی ٹی آئی تو بڑی شور شاٹ ہے, انہیں تو لگتا ہے کہ وہ شاید ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ نمبر لے سکتے ہیں. آپ بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ آنے والے سینیٹ انتخابات میں حکمران اتحاد کے ساتھ جے یو آئی کوئی سمجھوتا کرے؟ مولانا فضل الرحمان کی پیپلز پارٹی اور نیو لیگ دونوں سے قربت بھی ہے اور آج کل روابط بھی تیز ہو گئے ہیں, تو اب تک سینیٹ انتخابات کے حوالے سے کوئی فارمولہ طے ہوا ہے؟ اپوزیشن اتحاد میں رہتے ہوئے سب سے بڑی پارٹی جے یو آئی ہے کے پی کے میں جی, اور اس میں ہمارے کم از کم انشاءاللہ اتحاد کی روح سے 3 سینیٹر جے یو آئی کے آئیں گے. باقی رہ گیا پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, اسی طرح ان کو بھی ان کے جسے کے مطابق حصہ ملے گا. لیکن ایک بات میرا بھائی جو بات کر رہا تھا یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کے پی کے کی اسمبلی پہ کرپشن کا الزام آئے, وہاں کے ایم پی ایز پہ کرپشن کا الزام آئے. ہم